جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله الذي قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسوله الذي أخبرنا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن، گھونگوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم صدر صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، اس جمنشان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن عرض ابتدائے آخری نشی سے حق و باطل کی رزم گائے خیر و شر رہی ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے خیر و شر کے معرکے بپا رہے ہیں، ہمیشہ سے ہی نور و ظلمت اور کفر و ایمان باہم دست و گریباں رہے ہیں۔ خدا کی اس سرزمین پر ایک سے ایک آشام فراعنہ و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس صفحہ گیتی پر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و جور کی اور جبر و تشدد کی خونی داستانیں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، اسی دم کوئی موسیٰ بھی نمودار ہوا۔ جب بھی کسی نمرود عصر نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی، اسی لمحہ کسی خلیل بت شکن کا دستے بیدار بھی ظاہر ہوا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج کو قبول کیا اور مردہ نواز سر بکف و کفن بردوش ہو کر میدان میں نکل آئے اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جان جہاں آخری کے سپرد کر دی، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ محترم حضرات، خدا کی یہ سرزمین کسی بھی دور میں ان شہیدان عشق و وفا وارثان قلب و جگر سے خالی نہیں رہی ہے۔ آج بھی کتنے یاران باصفا اجرار قاران بادر توحید ہیں جو اس رسم کہن کی تجدید میں مصروف ہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جو جان شہادت اپنے لبوں سے لگا چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کے انتظار میں بیداری سے کروٹیں بدل رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس راہ عشق و وفا میں کام آ چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی تمنا میں جی رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ حضرات، انہی شہران اسلام و سرفروشان خیر الانام اور بادر توحید کے متوالوں میں سے پاسبان حرم، صاحب عفو و کرم، فخر الملت والدین، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہیں۔ چنانچہ جب قبلہ اول پر علم سلیمی 90 سال سے اپنی خون کا داستان اور ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا اور پاسبان اسلام قوم غفلت میں مدوش تھے، جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی گھنگور کٹا کھا رہی تھی اور کفر و صلیب کا طوفان تند تیز اسلام کی در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا، جب باطل پرست حکومتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے عرض عرب کو لہو و بالا کر دینے کا تہیہ کر چکی، جب صلیبیہ نے عالم اسلام سے گوشے اور چپے چپے میں تقریب کاری اور زمین دوز کا قواعد کا ایسا جال بھیجا دیا جس میں اکثر مسلم عمرہ اور وزراء تک پھنس کر رہ گئے، تو ایسے نازک وقت میں خداوند قدوس نے اپنے ایک پرستار کو حرم کی پاسبانی اور قبلہ اول کے آزادی کے لیے منتخب فرمایا، جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جس کے چہرے پر عزم و استقلال کی نورانی کرنیں جلوہ فکن تھی، جس نے اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ
اللہ کے لیے وقف کر دیجیے اور اپنے تن من دھن کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ یہ عظیم مجاہد ایک پٹک کو کفن بردوش ہو کر میدان میں نکل آتا ہے اور بے خوف و خطر لڑنا شروع کرتا ہے۔ خدا کی ذات پر یقین کامل رکھنے والا یہ انسان جو ظلم و جور کے شہرت کو کاٹنے اور ناموس سے دین احمد کے تحفظ کا تہیہ کر چکا تھا، اپنے قلیل صفات کے ساتھ ناقابل تصویر پہاڑ بن جاتا ہے جس سے آہن پر صلیبیوں کے فوج کے بادل کے سیاہ بادل ٹکرائے تھے، جو خون کی بارش سے میدان بھر جاتا ہے۔ تلواریں چمکتی تھی تو سورج کی کرنیں زمین پر مچلتے ہوئے لوٹ جاتی تھی، ڈھالیں بلند ہوتی تھی تو میدان کارزار میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ حضرات، حق و باطل کا یہ معاملہ 2-4 دن نہیں، 2-4 ماہ نہیں، 2-4 سال نہیں، بلکہ حق و باطل کا یہ معاملہ 30-35 سال سے لڑا جا رہا تھا۔ کبھی پخروبر میں، کبھی ہرے بھرے سبزاروں میں، کبھی تبدیل ہوئی ریگستانوں میں، کبھی دن کے اجالے میں تو کبھی رات کے تاریکیوں میں، بالآخر ہوا وہی جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی خدا قدوس نے اپنے کمزور اور ناتوا بندوں کی مدد کی اور انہیں فتح یاب فرمایا، اور معبودان باطل کے پرستاروں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر دیکھنے والی نگاہوں نے جہاں یہ دیکھا کہ قبلہ اول پر پرچم ہلالی پھر سے ایک مرتبہ پوری آن و بان شان و شوکت سے لہرائی جا رہی ہے، وہیں یہ بھی دیکھا کہ اسلام کا وہ بند جلیل جس کے نام سے وقت کے چنگیزہ بخون رگوں میں منجمد ہو جاتا تھا، آج وہ اپنی ماں سے بچھڑے ہوئے ایک کم سن بچے کی طرح بیت المقدس کی چوکٹ سے لپٹ کر کھسک کر رو رہا ہے۔ حضرات، اسلام کا یہ روشن آفتاب جو 537 ہجری میں مقام تقریب میں طلوع ہوا تھا، وہ 599 ہجری میں اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک مقام پر غروب ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام پر خوفناک تاریخی چھا جاتی ہے اور پھر ہر صاحب دین کی آنکھ اس بات پر چھلک اٹھتی ہے کہ جس شخص کے قبضہ تصرف میں پورا عالم اسلام تھا، جب وہ اس جہان میں پانے سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں جس سے اس کا کفن خریدا جا سکے۔ اے سلطان صبر و گنا، تجھ پر ہزاروں سلام، اے پیکر عبد و وفا، تجھ پر لاکھ بار قربان، اے حرم کے پاسبان، اللہ تیری تربت کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ اے قوم مسلم، تو اب خواب غفلت سے بیدار ہو جا، تو اپنے کیے پر شرمسار ہو جا، تو اپنے لوٹے ہوئے ماضی کو منا لے اور ظلم ستم کے ہر شجر بے ثمر کو اکھاڑ کر پھینک دے اور اس شبرستان عالم گہوارہ نفسا کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے عدل و انصاف، صداقت و دیانت اور امانت کی روح پرور بہار سے آشنا کر دے۔ لہذا ایسے نازک وقت میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم قبلہ اول کی آزادی و بازیابی کے لیے اپنے تن من دھن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس حادثے کی سنگینی و ہلاکت سے اپنی نئی نسلوں کو آگاہ کر دے تاکہ ان کے اندر بھی قبلہ اول کی آزادی و بازیابی کے لیے وہی طرف اور وہی جذبہ پیدا ہو جائے جو 36 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر قیادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو، پھر وادی بارہ کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تقاضا دے، پھر ذوق تماشا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔